السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر ایپیسوڈ آف ناول جس کا نام ہے ٹاکسک لور۔ پر ناول کی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس چینل پہ آپ کو بہت ہی امیزنگ ناولز اور سٹوری سننے کو ملیں گی۔ ابھی میرا چینل نیو ہے اس لیے اتنی ویڈیوز نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ آئی ول پوسٹ ریگولرلی۔ آپ مجھے اچھا رسپانس دیں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن نہ تو وہ سبسکرائب کرتے ہیں اور نہ ہی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کمنٹ بھی نہیں کرتے۔ تو کائنڈلی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے یا کوئی بھی آپ کو ایشو نظر آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں یہ چیز اچھی نہیں ہے تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں تاکہ میں اس کو اور بہتر بناؤں۔ میں آپ کے لیے بناتی ہوں، تو آپ ضرور کمنٹ کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں کہ آپ کو کون سی چیز اچھی لگ رہی ہے اور کون سی نہیں اچھی لگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور ناول پہ ویڈیو چاہیے، کسی ایپیسوڈز چاہیے ناول کی، تو اپنے پسندیدہ ناول کو کمنٹ میں ضرور مینشن کریں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں، یا کسی سٹوری یا ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، میں ضرور اس پہ بناؤں گی۔ تو چلیں آج کے ناول کی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس ناول کی پریویس ایپیسوڈز نہیں دیکھی تو میرے چینل پر پلے لسٹ موجود ہے، آپ وہاں جا کے پریویس ساری ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں۔ تو فردر ناول کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 19 A Toxic Lover by امیر حمزہ۔ اس کا بٹن کون سا ہے؟ اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ ملازم جو اس کی پشت پہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس نے جواب دیا، یہ والا۔ دائیں جانب لگی دیوار کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تم جا کر بٹن دباؤ۔ ملازم اس کے کہتے ہی پلٹا اور الیکٹریشین نے جیب سے کالا بٹن جتنا کیمرہ نکال کر اس بلب کے لیمپ میں فکس کر دیا۔ ملازم نے اسے پیچھے سے آواز دی، میں نے بٹن دبا دیا ہے پر یہ نہیں چل رہا، مجھے لگتا ہے ہمیں اب دوبارہ وہیں جانا پڑے گا جہاں سے ہم آئے تھے۔ وہ کہہ کر کرسی سے اترا اور اسی کمرے میں واپس آ گیا جہاں سے گھر کی ساری بجلی کی سپلائی جاتی تھی۔ اس نے دوبارہ کچھ تاروں کو چھیڑا، انہیں توڑ مروڑ کر جوڑا اور پھر بٹن پریس کیا تو لائٹ آ گئی۔ ملازم کا چہرہ کھل گیا تھا اور الیکٹریشین کا بھی کام دونوں کا ہو گیا تھا۔ ایک نے جو کروانا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا اور دوسرے نے جو کرنا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ ملازم سے اپنی اجرت لے کر ارمان ملک کے بنگلے سے نکل گیا تھا۔ دستگیر صاحب کا کام ہو گیا ہے، اس الیکٹریشین نے باہر آ کر دستگیر کو کال ملا کر کہا تھا۔ بہت خوب، اب تم نے کچھ دنوں روپوش ہو جانا ہے۔ اس نے ساری لایا اور جیب میں موبائل ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ بنگلہ پھر سے روشن ہو گیا تھا، پر اب اس بنگلے میں موجود ارمان ملک کے کمرے کو شہیر کی آنکھیں ہر وقت دیکھیں گی۔ وہ عائشہ پہ اب ایک ایک لمحے کے لیے بھی نظریں نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ عائشہ شہیر کا فون سننے کے بعد لان سے پہلے اپنے کمرے میں آ کر واش روم گئی۔ وہاں جا کر اس نے اپنی روئی روئی آنکھوں اور تکلیف زدہ چہرے کو چھپانے کے لیے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ کچھ دیر وہ نل کھول کر اپنے منہ پہ پانی ڈالتی رہی، پھر اس نے ٹاول سے منہ صاف کیا اور خود کو شیشے میں دیکھا۔ کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا پر گزارا ہو سکتا تھا، اس لیے وہ وہاں سے نکل کر دوبارہ ڈائننگ ہال میں آ کر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ کیا کہہ رہی تھی نابیہ؟ امی نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ وہ کل مجھ سے ملنے آئے گی۔ پچھلے بہت دنوں میں اس نے اتنے جھوٹ بولے تھے کہ اب اس کی زبان جھوٹ کی عادی ہو گئی تھی۔ امی نے اس کے جواب پہ ساری لایا اور کھانا کھانے لگی۔ جب ان سب نے کھانا کھا لیا تو ارمان ابو اور سفیان کے ساتھ لاؤنج میں آ گیا تھا۔ وہ امی کے ساتھ کچن میں تھی، امی چائے بنا رہی تھی۔ ارمان نے منع بھی کیا تھا پر امی نے اصرار کیا تو وہ مان گیا۔ امی نے چائے بنا کر عائشہ کو تھما دی اور وہ اسے لے کر لاؤنج میں آئی۔ ارمان ابو سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ انہیں بہت پہلے سے جانتا ہو۔ ابو بھی اس کی کمپنی میں خوش تھے۔ سفیان اپنے موبائل میں لگا تھا۔ عائشہ سب کو چائے دے کر جب ارمان کے پاس آئی، ارمان نے اس پہ شوق نگاہ ڈال کر لبوں کو ہلکی سی جنبش دے کر شکریہ کہا تو عائشہ سٹپٹا سی گئی۔ وہ اس کے آگے سے تیزی سے ہٹی۔ ارمان اس کے گھبرا جانے پہ ہنسی دبا کر رہ گیا تھا۔ ارمان اس کے بعد کچھ دیر بیٹھا پھر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ امی ابو سے ملنے کے بعد وہ ڈرائیور میں وہ جا کر رک گیا۔ اس کی نظر متلاشی تھی۔ وہ پلٹ کر عائشہ کو دیکھنے لگا تھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو ارمان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کو عجیب لگ رہا تھا اب اس کے پاس جانا، اس لیے وہ ڈھیٹ بن کر اپنی جگہ پہ کھڑی رہی۔ امی نے یہ بات محسوس کی تو وہ ابو اور سفیان کو بہانے سے اندر لے گئی۔ عائشہ اور شرمندہ ہو گئی پر وہ کیا کر سکتی تھی۔ وہ ارمان کے پاس آئی، میں آپ کو کل لینے آ جاؤں گا اگر آپ کہیں گی تو۔ اس نے تو پہ زور دیا، پھر آنکھوں میں مسخری
بھر کے بولا، کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ پھر سے بیمار ہو جائیں۔ عائشہ اس کی بات پہ زبردستی سے مسکرائی تو اس نے عائشہ کے گال پہ نرمی سے ہاتھ رکھا۔ عائشہ کا دل بری طرح دھڑکا، ارمان اسے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ سے نظریں نہ ملائی جا رہی تھی، لرزتی پلکوں کو جھکا کر وہ کھڑی تھی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، میں آپ کی طرف سے پریشان رہوں گا، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ نے مجھے کال کرنی ہے، میں فوراً آ جاؤں گا۔ وہ 1 منٹ کے لیے رکا، اس کے گال کو تھپک کر بولا، ٹھیک ہے۔ اس نے تائید چاہی۔ عائشہ نے سر اس بات میں ہلا دیا تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر الوداعی ہاتھ کو کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ کا اٹکا سانس خارج ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں موجود موبائل بار بار بیپ کر رہا تھا۔ میں ابھی نہیں مل سکتی، آپ کچھ دیر انتظار کریں، ابھی ارمان گئے ہیں، میں گھر سے، ابو وغیرہ اندر میرا ہی انتظار کر رہے ہیں، بار بار مجھے میسج کر کے پریشان مت کریں شہیر، اس نے لکھ کر بھیجا اور اندر بڑھ گئی۔ یہ میسج ہواؤں سنگ اڑتا عائشہ کے گھر سے کچھ دور ایک سنسان سڑک پہ گاڑی کی بونٹ پہ بیٹھے شہیر کے موبائل پہ جگمگایا تو اس کے ماتھے پہ شکنیں پڑ گئی۔ تم کر لو اپنی مرضی، دل کھول کر کرو، یہ کچھ دن ہی ہے تمہارے پاس منمانی کے، پھر دیکھ لوں گا تمہیں بھی۔ اور اسے عائشہ پہ بھی اب غصہ آنے لگا تھا، وہ شہیر کے حالات کو کیوں نہیں سمجھ رہی تھی، وہ کتنا الجھ گیا، یہ بس شہیر ہی جانتا تھا، کوئی دوسرا اس بات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ شہیر کی زندگی کتنی مشکل ہے۔ رات جب کچھ آگے بڑھی تو عائشہ لاؤن سے کھڑی ہو گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ امی نے پوچھا۔ ابو نے بھی سفیان سونے جا چکا تھا۔ میرا دل کچھ گھبرا رہا ہے، سوچ رہی ہوں باہر چہل قدمی کر لوں۔ اکیلی جاؤ گی؟ امی نے کچھ حیرت سے کہا۔ ظاہر سی بات ہے، مجھے کسی نے کھا تو نہیں لینا، گھر کے باہر ہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ امی کھڑی ہو گئی۔ نہیں، تمہاری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، نئی دلہنیں ایسے راتوں میں باہر نہیں پھرا کرتی، آسیب چمٹ جاتے ہیں۔ ان کی بات پہ ابو نے ہنسی دبائی تھی اور عائشہ نے بے بسی سے امی کو دیکھا۔ اب وہ امی کو کیا کہے کہ وہ اس وقت ایک آسیب سے ہی ملنے جا رہی ہے جس کی وہ خود اسیر تھی ہے اور شاید رہے گی بھی۔ وہ اس سے ناراض تھی، خود کو کہہ رہی تھی کہ اسے شہیر سے نفرت ہے، پر دل یہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ امی کچھ بھی نہیں ہوتا ہوں، میں ابھی آ جاؤں گی، انسان کو کبھی تنہائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، میں آ جاؤں گی امی، وہ التجائی انداز میں بولی تھی۔ امی ماننے والی نہیں تھی، پر پھر ابو نے اس کی سفارش کی تو وہ سر چھٹک کر خاموش ہو گئی۔ جاؤ بہن، تمہاری مرضی، امی نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ عائشہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے بہن، میں ابھی آ جاؤں گی۔ امی نے اسے گھورا تھا پر وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ سڑک بالکل سنسان پڑی تھی، اس کے کنارے پہ وہ گاڑی کی بونٹ پہ ویسے ہی بیٹھا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ سرمئی سلیو لیس شرٹ میں ملبوس وہ اداس لگتا تھا، اس کی نیلی آنکھیں بجھی ہوئی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ سڑک پہ پھیلی تھی۔ شہیر نے قدموں کی چاپ سنی تو چاند سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھا، اس کے مقابل کھڑی لڑکی اس کا سکون تھی۔ وہ اسے دیکھ بونٹ سے اترا، اس کی جانب بڑھا، اس کے پاس جا کر رک گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں بات۔ عائشہ نے اسپاٹ لہجے سے کہا، سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں، تم نے مجھ پہ یہ سب کچھ ختم کر دیا۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ عائشہ اس کی بات پہ تلخی سے مسکرائی۔ آپ کو یقیناً کوئی جھوٹ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا جو آپ میرے سامنے بول سکیں گے، پر خیر جو ہونا تھا ہو گیا۔ شہیر اس کی جھوٹ والی بات پہ الجھا تھا، وہ کچھ بولنے لگا تھا کہ عائشہ بولتی چلے گی، اب آپ کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میری غلطی تھی جو میں نے آپ پہ اور آپ کی محبت پہ یقین کیا، اب وہ یقین ٹوٹ چکا ہے اور آپ تو اب ہمارے درمیان موجود تعلق اور رشتے کو بھی آج جان چکے ہیں۔ اس کا انداز جتانے والا تھا۔ شہیر کے لب بھنج گئے۔ میں اس تعلق اور رشتے کو نہیں مانتا۔ آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ شہیر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھنا چاہا اور جب ان آنکھوں کو پڑھا تو اس کے دل پہ گھونسا لگا۔ عائشہ کی آنکھیں اجنبی تھی۔ تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گی کہ میں کہاں چلا گیا تھا؟ اسے لگا تھا کہ وہ اسے لپٹ کر یہ پوچھے گی، اسے اتنا یقین تو تھا اپنی دیوانگی پہ، اس نے عائشہ کے دل پہ کوئی چھاپ تو ضرور چھوڑی ہوگی، پر اب اسے لگ رہا تھا جیسے وہ بس اس کا گمان تھا۔ نہیں، آپ سے کچھ نہیں پوچھنا، میں نے بس اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں آپ کی بھابھی ہوں اور ہمارے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ میں نے بھلا دیا ہے، آپ بھی بھلا دیں۔ شیر اس کی بات اور اس کے لہجے پہ اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس وقت لگا اس کی عائشہ کو پہچانے، اسے وقت لگا اس کی عائشہ کو پہچاننے میں، اس کا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ اس نے بڑھ کر عائشہ کا بازو دبوچا۔ شیر سمجھ گیا تھا کہ وہ جتنی عائشہ کے ساتھ نرمی برت رہا ہے، عائشہ اتنا ہی لہجہ بدل کر بات کر رہی ہے۔ اس نے عائشہ کو اپنے قریب کھینچ کر کہا اور وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ شیر نے نظریں جھکا کر اس لڑکی کا چہرہ دیکھا جو کسمسا رہی تھی۔ پہلی بات، تم مجھ سے اب اس طرح بات نہیں کرو گی، دوسری بات، تمہارے اور میرے درمیان میں بس محبت کا تعلق ہے، تم صرف میری ہو، اور تیسری اور آخری بات کہ تم نے نہ کرنے ہوں سوال پر میں نے کرنے ہیں، اب یہ حق کھو چکے، آپ یہ حق کھو چکے ہیں۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑانا چاہا پر شہیر کی گرفت مضبوط تھی۔ عائشہ کو اپنی کھال میں شہیر کی انگلیاں
پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں تکلیف در آئی تھی، پر شہیر کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ عائشہ کے جواب پہ اس کے چہرے پہ برہمی و رحمی پھیلنے لگی۔ میرے سارے حق میرے پاس ہیں، تم مجھے بتاؤ یہ کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کسی اور کا ہونے کی؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ عائشہ کے بازو میں تکلیف بڑھنے لگی۔ مجھے درد ہو رہا ہے شہیر، اس نے جواب کے بجائے رندے گلے سے کہا۔ شہیر کے حلق کے بل چلائے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے میرے سوال کا جواب دو، تم نے کیوں کیا یہ سب؟ اس نے عائشہ کو دانت پیس کر جھنجھوڑا تھا۔ عائشہ سہم گئی، اس نے آج سے پہلے شہیر کا یہ انداز نہیں دیکھا۔ مجھے چھوڑ دیں شہیر، وہ رونے لگی۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو، وہ اسے بے رحمی سے بولا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں چنگاریاں جلنے لگیں۔ اس نے دوسرے ہاتھ کو شہیر کے سینے پہ رکھا اور اسے پوری قوت سے دھکا دیا اور اپنا بازو چھڑا لیا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، وہ اپنا بازو سہلاتی ہوئی نم آنکھوں سے بولی۔ شہیر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میری بات کا جواب دو، وہ پھر سے پنکارا تو عائشہ نے چلا کر کہا، میں نہیں دوں گی کسی بھی بات کا جواب۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، آپ دھوکے باز ہیں، مجھے آپ سے صرف نفرت ہے، وہ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ شہیر نے اس کے لہجے میں صرف نفرت ہی محسوس کی۔ اسے یقین آنے لگا کہ عائشہ سچ کہہ رہی ہے۔ میں اب آپ کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی، میرے سامنے اب کبھی مت آئیے گا، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ شہیر نے سواٹ چہرے سے دیکھا، وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ میں تمہیں اب تمہارے ہر راستے میں نظر آؤں گا، تمہارے پاس صرف 5 دن ہیں، تم خود سے میرے پاس لوٹ آؤ ورنہ میں تمہیں اٹھا کر اپنے پاس لے آؤں گا۔ تم میری امانت تھی، میں نے کہا تھا نا، اگر اس امانت میں خیانت ہوگی تو میں سب کو برباد کر دوں گا، اور تم نے وہی کیا۔ اب دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں، میں نے تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا۔ شہیر کی بات پہ وہ جھنجھلا گئی۔ بازو کی تکلیف کم ہو گئی تھی پر آنکھیں ویسے ہی آنسو بہا رہی تھی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے، میں اب شادی شدہ ہوں، میں نہیں مانتا اس شادی کو، آپ کے ماننے سے کچھ نہیں ہو سکتا اب۔ شہیر اس کی بات پہ اس کا منہ کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر وہ سرد سا مسکرایا۔ عائشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، اس کی گھٹنوں سے جان نکلنے لگی تھی۔ میرے نہ ماننے سے تم بھی دیکھنا اب کیا کیا ہوتا ہے، تم طلاق لے کر تو خود میرے پاس آ جاؤ ورنہ اس کا کام میں آسانی کر دوں گا، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ عائشہ اس کی بات پہ دم بخود سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں چاہوں تو تمہارے اس نام نہاد شور کو اسی وقت ختم کر دوں، پر میرے اس سے اور اس کی ماں سے کچھ پرانے حساب ہیں، اس لیے اس کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے، ورنہ میں تمہیں ان 5 دنوں کی بھی مہلت نہ دیتا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اس کی آخر میں آواز اونچی ہو گئی تھی۔ عائشہ کو اپنے ارد گرد اس کی آواز کی بازگشت ہوتی ہوئی سنائی دی۔ اسے لگا جیسے زمین سے، آسمان سے، درختوں سے، ہر طرف سے شہیر کی آواز ٹکرا کر واپس آ رہی ہے۔ عائشہ کے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی، اسے شہیر سے وحشت ہونے لگی تھی، اس کی شعلہ اگلتی نظریں اس کا دم خشک کرنے لگی تھیں۔ عائشہ نے سر نہ میں ہلایا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس نے کسی امید سے کہا۔ میں ایسا ہی کروں گا جو ٹوٹ گئی، میں رسوا ہو جاؤں گی، اس نے التجا کی۔ تم میری ہو جاؤ گی جو نظر انداز ہو گئی، میں سب کچھ کھو دوں گی، اس نے اپنا ڈر بتایا۔ میں تمہیں پالوں گا جو سرد مہری کی نظر ہو گئی، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی، اس کا گلا بھر گیا، میں کسی نظر کو تم تک آنے نہیں دوں گا۔ شہیر کو اس کے سارے ڈر بے معنی لگ رہے تھے۔ لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ عائشہ کے گلے میں آنسو پھنس گئے تھے۔ میں تمہیں اپنے سینے میں چھپا لوں گا، وہ بے نیازی سے بولا جیسے اس کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ عائشہ رونے لگی۔ میں برباد ہو جاؤں گی شہیر، اس نے رونے کے درمیان ہچکیاں لی اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ شہیر کا نہ تاثر بدلا، نہ لہجہ اور نہ اسپاٹ نظریں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، تم صرف میری ہو اور مجھے ہر حالت میں قبول ہو، میں چاہتا ہوں یہی ہو کہ تمہیں ساری دنیا چھوڑ دے اور تم صرف میری ہو کر رہو، صرف میری۔ عائشہ نے مزید وہاں کھڑا نہ ہوا کیا، وہ پلٹی اور بھاگنے لگی۔ تم مجھ سے اب کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتی عائش، اس نے اپنے عقب سے شیر کی بات سنی تھی پر وہ بھاگتی جا رہی تھی، وہ والہانہ بس بھاگ رہی تھی۔ اسی کے خواب، آسمان کے تارے سب اسے اپنے گرد ٹوٹتے ہوئے گرتے دکھائی دیے۔ چاند نے ماتم کرنا شروع کر دیا تھا۔ ٹاکسک لور کی کہانی شروع ہو گئی تھی۔ اب عائشہ سے سب کچھ دور ہوتا چلا جائے گا، اس کے پاس شہیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ ایک بند کمرے کا منظر ہے جس میں وہ رسیوں سے بندھا بیٹھا ہے، اس کی ایک ٹانگ پہ سفید پٹی بندھی ہے جس پہ سامنے کی طرف سرخ دھبا لگا ہے۔ نیم بے ہوش گنگریالے بالوں والا بہرام ہلکا ہلکا کرا رہا ہے۔ تبھی اس کے بند کمرے کا دروازہ کھلا اور وہاں سے دستگیر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، اس نے وہ یکدم ہی بہرام کے منہ پہ اچھال دیا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ تو تم نے سوچ لیا کہ تم یوں ہی اذیت میں مبتلا رہو گے، اپنا منہ نہیں کھولو گے؟ اس نے بہرام کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر جبڑے بھینچ کر کہا۔ بہرام ہنسا۔ میں نے تمہارے باس کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں اپنے کام کو لے کر بے وفا نہیں ہوں۔ دستگیر نے اس کے منہ پہ کھینچ کر تھپڑ مارا۔ میں آخری بار تم سے پوچھ رہا ہوں، بہرام نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہا۔ میرا جواب نہ میں ہے، تم مجھے جان سے مار سکتے ہو۔ دستگیر نے بے بسی بھرے غصے سے اسے گھورا اور کچھ بھی کرتا کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دستگیر نے گردن ترچھی کی
جی باس، اس نے سر کو خم دیا اور پیچھے ہو گیا۔ شیر کی آنکھوں میں سرخی تھی، وہ بھی جو کچھ عائشہ کو کہہ کر آیا تھا اس کی تپش اب بہرام کے پاس آ کر مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس اندھیر کمرے میں کرسی کھسکا کر بہرام کے سامنے بیٹھا، گھٹنوں پہ کونیاں جما کر اس نے بہرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تم میری قید میں ہو، تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو تمہیں ختم کر دوں۔ بہرام اس کی بات میں ہنسنے لگا۔ وہ شیر کو یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ اسے نہ شیر سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی موت سے۔ شیر یہ بات سمجھ آتا، اس لیے اس نے اس کی ہنسی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مضبوط لہجے میں اپنی بات جاری رکھی۔ پر میں ایسا نہیں کروں گا، میں تمہیں زندہ رکھوں گا۔ بہرام کی ہنسی ایک لمحے کو تھم گئی۔ اندھیرا اور کاٹ کباڑ سے بھرا کمرہ کان بنا سن رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا، پر اب لگے گا۔ وہ کھڑا ہوا، بہرام کا چہرہ خود ہی اس کی جانب اٹھتا چلا گیا۔ میں تم میں پہلے موت کا ڈر پیدا کروں گا، میں تمہیں موت ہر بار بہت قریب سے دکھاؤں گا۔ تم اس موت کو حاصل کرنا چاہو گے، پر وہ تم سے دیکھتے ہی دیکھتے دور ہو جائے گی۔ تم موت مانگو گے، پر تمہیں جینا پڑے گا۔ تم ایک دن چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کا نام خود بتاؤ گے۔ اس نے بہرام کا جبڑا چک کر دبوچا۔ تمہیں لگ رہا ہے میں تمہارے بغیر ان تک پہنچ نہیں پاؤں گا، پر تمہیں غلط لگ رہا ہے۔ شہر ملک کو کسی کی ضرورت نہیں، تم سمیت ہر اس شخص کو سزا دوں گا جس نے مجھے اور میری فیملی کو نقصان پہنچایا۔ تم اب اپنی موت دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے اس کے جبڑے کو پوری قوت سے دبوچ کر چھوڑ دیا اور باہر بڑھ گیا۔ دستگیر بھی اس کے پیچھے کمرے سے نکل گیا تھا۔ جب اس نے اس کمرے کا دروازہ بند کیا تو بہرام کو احساس ہوا کہ جیسے اس نے زویا کے ساتھ کیا تھا، اس کے ساتھ اب تک بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ کمرے کو سیٹ اسی انداز سے کیا گیا جیسے زویا کے لیے تھا، وہی اندھیرا، ویسی رسیاں، وہی دو کرسیاں اور وہی تکلیف۔ بہرام کو بھی اب زویا کی طرح دروازہ بند ہونے پہ خود پر زندگی کے دروازے بھی بند ہوتے نظر آئے۔ اب تک وہ موت سے نہیں ڈر رہا تھا، پر شیر کی باتوں کے بعد اس کا دل اندر ہی اندر دھسنے لگا تھا۔ شیر نہ جانے اب بہرام کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ جب اپنے بنگلے میں داخل ہوا تو اس نے زویا کو صوفے پہ پیر اوپر کیے سمیٹ کر بیٹھا دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ سو رہی تھی۔ شیر خاموش قدم اٹھتا اس کے پاس آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اسے اٹھا کر ایسے ہی خاموشی سے اوپر اس کے کمرے میں لے جائے گا، پر جیسے ہی وہ زویا کے قریب آیا، زویا نے آنکھیں کھول لیں۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، وہ آنکھیں مسلتی کھڑی ہوئی۔ شیر سے 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ یہاں کیوں سو رہی تھی؟ وہ اپنی آواز کو نرم رکھ کر پوچھ رہا تھا۔ تم نہیں آئے تھے تو پریشان ہو رہی تھی، یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرنے لگی اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ زویا کی آنکھوں سے نیند کا خمار گیا تو اس نے شیر کی سرخ آنکھیں دیکھی۔ عائشہ کے پاس گئے تھے، اس نے اندازہ لگایا۔ تم نے کھانا کھایا؟ شیر شاید عائشہ کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بات بدلنے پہ زویا کو یقین ہو گیا کہ وہ وہیں سے ہو کر آ رہا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شیر کیوں خود کو اور اسے تکلیف دے رہے ہو؟ وہ اب شادی شدہ ہے، اس کے لیے مسئلے مت بناؤ۔ زویا ایک بار پھر سے سمجھانے لگی تھی۔ اندر ہی اندر اس کا ضمیر اسے کہہ رہا تھا کہ وہ خود غرض بن رہی ہے، پر وہ ضمیر سے آنکھیں بچا کر بول رہی تھی، محبت میں سب جائز ہوتا ہے، اس جائز میں پہلے نمبر پہ خود غرضی ہی آتی ہے۔ محبت انسان کو ولی کا تو نہیں پر خود غرض بناتی ہے۔ محبت انسان کو ولی کا تو نہیں پتہ نہیں پر خود غرض بناتی ہے۔ شیر نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ میں نے پوچھا ہے تم نے کھانا کھایا ہے؟ وہ اپنی بات پہ زور دے کر بول رہا تھا۔ زویا کو اس کا بات بدلنا برا لگا۔ اسے برا لگا وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ زویا ٹھیک بول رہی ہے، وہ عائشہ کے دور ہونے پہ بھی اسی کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے۔ شیر کو کیوں نہیں یہ بات سمجھ آتی کہ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس اچھا ہوتا ہے، پر شیر کو زویا کا دل تکلیف میں ڈوبنے لگا تھا تو اس نے شیر سے نظریں ہٹائی اور پیروں میں سلیپرز اڑک کر وہ وہاں سے بات کا جواب دیے بغیر جانے لگی، پر نہ جا سکی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ اس کی کلائی تھام چکا تھا۔ زویا کو لگا شیر نے اس کا دل مٹھی میں دبا لیا، وہ دل کے بغیر کیسے آگے بڑھے گی، اس لیے رکی پر جواب نہ دے۔ شیر نے لب بھینچ کر اسے گھورا۔ ہر لڑکی نے اسے آج ہی ایٹیٹیوڈ دکھانا تھا۔ اس کا ماتھا گھومنے لگا۔ اسے ملازم کو آواز لگائی، اب کی بار زویا سے سوال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میڈم نے کھانا کھایا ہے؟ ملازم بیچارہ نیند سے اٹھ کر آیا تھا، اس لیے اسے سمجھنے میں وقت لگا۔ اس نے سر کھجایا۔ شیر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ تیزی سے بولا، نہیں صاحب، میڈم کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کھائیں گی۔ شیر نے اس پہ سے نظریں ہٹا کر زویا کو انہی نظروں سے دیکھا۔ تم نے مار کھانی ہے؟ دھونس جمانے والے انداز۔ زویا کو کبھی یہ انداز برا نہیں لگا تھا، اسے اسی انداز سے ہی تو شیر سے محبت ہوئی تھی۔ اس کا یہ حق جتاتا لہجہ اسے بہت پسند تھا۔ میں نے کچھ نہیں کھانا، میں نے سونا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ جب شیر ہی اس کا نہیں ہو رہا تو وہ اس کے ہاتھ میں اپنا دل اور اختیار کیوں دے؟ بھلا کیوں؟ تمہیں لگتا ہے تم میری مانے بغیر چلی جاؤ گی؟ اس نے وہاں وہ جھکا کر پوچھا۔ شیر، میں نے نہیں کھانا، مجھے چھوڑ دو۔ تم نے کھانا بھی کھانا ہے اور تمہیں یاد ہو جانا چاہیے کہ تم نے دوائی بھی کھانی ہے جس کے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے۔ میں ابھی چیک اپ
بھی کروں گا، تم اپنی میڈیسنز وقت پہ لے رہی ہو یا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ڈائننگ ہال میں کرسی پہ اسے بٹھا کر اس نے کرسی کی پشت پہ دونوں ہاتھ رکھے اور اٹھنے کی صحیح کرتی زویا پہ جھکا، وہ جو دوبارہ بیٹھ گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر باندھ کر کھانا کھلاؤں، اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں کر لو، ورنہ میں اپنے انداز میں جو کروں گا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ تنبیہ کرتا ہے اس کے سامنے ہٹ گیا۔ تم نے کیوں نہیں کھایا کھانا، پہلے یہ بتاؤ۔ زویا کے چہرے پہ اس کی دھمکی سی مسکراہٹ آ گئی، پر وہ اسے قابو میں کرتی ہوئی بولی تھی۔ شہیر کرسی کھینچ کر اس کی طرف رخ کر کے بیٹھا۔ میرا دل ٹوٹا ہے نا، اس لیے میرا آج سب کچھ دور ہوا ہے، مجھے آج بھوک نہیں لگے گی، وہ ہنس کر بولا تھا، اور اس ہنسی کے پیچھے کرب زویا کے اندر تک زخم پڑے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں سے اندازہ کر سکتی تھی وہ کن لمحوں سے گزر رہا ہے۔ زویا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل کیا وہ بھی کہہ دے کہ پھر اسے تو مر جانا چاہیے، کیونکہ اس کا تو دل کے ساتھ یقین بھی ٹوٹا ہے۔ اس کا یقین ٹوٹ کر بکھرا ہے کہ شہیر ہمیشہ سے اسی کا تھا، ہے اور رہے گا، پر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ شہیر کی کیا تمہیں خود پہ یقین نہیں ہے؟ اس نے پہلی والی جیسی زویا بننے کی کوشش کی جو شہیر کے سامنے مثبت باتیں کرتی تھی، جو اسے امید دیتی تھی۔ مجھے خود پہ پورا یقین ہے، شہیر نے بے نیازی سے کہا۔ شہیر کو اب زویا کی بات میں دلچسپی ہوئی تھی کیونکہ اسے ایسی ہی زویا اچھی لگتی تھی جس کے ہاتھ میں امید کا جگنو ہر وقت ہوتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ یہ احساس دلاتی تھی کہ دنیا میں تکلیفوں کے ساتھ بھی جیا جاتا ہے۔ محبوب چیز کو کسی اور کا ہوتے دیکھ بھی مسکان نہیں جانی چاہیے چہرے سے، مضبوط بن کر اس گھڑی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ وہ بچہ تو نہیں تھا جو زویا کی آنکھیں نہ پڑھ سکتا ہو، وہ سب جانتا تھا، بظاہر نہیں کرتا تھا۔ یہ بات زویا بھی جانتی تھی، اس لیے تو چپ رہتی تھی، کیونکہ ان میں فرق ایک تھا جو وہ دونوں ہی مٹا نہیں سکتے تھے۔ تو پھر اس یقین کو اعتماد بنا لو، کھانا چھوڑو گے تو لڑنے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ وہ ہنسی دبا کر بولی تھی۔ شہید نے اسے خفگی سے دیکھا۔ میں بچہ نہیں ہوں جو تم مجھے ان باتوں سے بہلا رہی ہو۔ زویا نے سر ہلایا۔ وہ جانتی ہوں تم بہت بڑے ہو، اس لیے تمہیں کہہ رہی ہوں امید نہ چھوڑو، سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہی ہوگا۔ شہیر اس کی بات پہ مسکرا دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہی ہوگا۔ اس نے کرسی کو ٹیبل کی جانب کر لیا۔ اسے بھوک لگنے لگی تھی۔ زویا نے اسے محبت سے دیکھا اور اسے کبھی کبھی شہیر بہت معصوم لگتا تھا۔ بات بات پہ جو غصہ کرتے ہیں انہیں توجہ چاہیے ہوتی ہے، وہ اندر سے بہت اکیلے ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی کسی کو دور جاتا یا اپنے سے مختلف سوچتے یا کرتا دیکھتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بس محبت چاہتے ہیں جو بالکل مفت ہے۔ آپ کے پاس آپ کی محبت بھری ایک ہاں کسی کا مان رکھ لیتی ہے۔ ملازم نے ٹیبل پہ ان دونوں کو بیٹھے دیکھا تو وہ خود سے ہی کھانا گرم کرنے چلا گیا تھا۔ اب وہ کھانا گرم کر کے ان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ زویا نے پہلے کھانا شہیر کے لیے نکالا تھا، پھر اسے اپنی پلیٹ میں ڈالا اور کھانے لگی۔ شہیر کی نظریں کھانے پہ تھی، پر زویا کا دھیان کھانے سے زیادہ اس پہ تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر سوچتی تھی کیا اس سے بھی کسی کو نفرت ہو سکتی ہے جو بس محبت کے لیے لڑتا جھگڑتا ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے، بلکہ مجھے ہو گئی ہے شہیر ملک سے نفرت۔ زویا کی بات کا جواب اس لڑکی نے دیا جو نارمل کپڑوں میں اب بالکونی میں کھڑی محراب پہ موجود پورے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے اس گلابی بھالو کو کینچی سے کاٹنا شروع کیا تھا۔ اسے بہت حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس نے ایک بڑے سے شاپر میں ڈالا اور گھر کی چھت پہ لے جا کر اسے آگ لگا دی۔ اس نے اس آگ میں اپنے دل کے ٹکڑوں کو بھی جلتے پایا۔ آج والا شہیر کا یہ رویہ قابل قبول نہ تھا۔ محبت پہلے تھی، پر اب حالات بدل چکے ہیں۔ میں شادی شدہ ہو گئی ہوں۔ یہ شہیر کی کیسی محبت ہے جو اسے رسوا کرنا چاہ رہی ہے؟ بھالو کو راگ میں بدلنے میں جتنی دیر لگی اتنی دیر میں اس نے فیصلہ کرنے میں لگی کہ اب وہ شہیر ملک سے نرمی نہیں برتے گی، اسے خود سے دور ہی رکھے گی۔ وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اب جس گھر میں اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی اثر و رسوخ میں شہیر کے ہم پلہ ہے، اور وہ ارمان سے بات کرے گی، اسے سچ بتا دے گی، معافی مانگ لے گی، پر شہیر کے پاس لوٹ کر نہیں جائے گی۔ اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں شہیر ملک سے اب نفرت کرتی ہوں۔ اس نے چاند سے نظریں ہٹا کر خود کو یہ بات باور کروائی اور بالکونی سے ہٹ کر کمرے میں واپس آ گئی۔ میں اس سے اب دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ وہ ایک ٹاکسک شخص ہے، ایک ذہنی مریض ہے۔ اس کا جنون، اس کی باتیں اور اس کے جملے عائشہ کو جب بھی یاد آ رہے تھے اس کا خون کھول رہا تھا۔ اسے ایسے کیسے وہ عائشہ کی زندگی کے جملے حقوق اپنی گرفت میں لے سکتا ہے؟ وہ کسی کو اس بات کا اختیار نہیں دے گی۔ وہ سوچتے ہوئے بیڈ پہ آ کر لیٹ گئی۔ مجھے شہیر ملک سے ڈر نہیں لگتا۔ اگر سے نہ لگ رہا ہوتا تو اسے یہ بات خود کو بتانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا ہی اب ہوگا۔ شہیر ارمان سے الجھ نہیں سکتا، پر وہ یہ نہیں جانتی کہ شہیر ارمان سے کیا اب اس وقت پوری دنیا سے بھی لڑ کر عائشہ کو حاصل کرے گا، اور سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے۔ دستگیر کے گھر پہ رات کے اندھیرے پہ بے نیازی سے پہلے تھے۔ وہ اس وقت اپنے عام حلیے میں بیڈ پہ اوندے منہ لیٹا سو رہا تھا۔ کمرے میں خوابناک اندھیرا اور
خاموشی تھی، سکون مافسوں ہر طرف موجود تھا۔ یہ فسو موبائل کی مدی آواز سے ٹوٹ گیا، وہ بے ساختہ اٹھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ ریاض کا پتہ چل گیا ہے، کل وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ دوسری جانب سے بولے گئے جملے نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ فوراً بولا، بہت خوب، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ اس پہ اب نظر رکھنا، صحیح صبح تک وہ کہیں اور غائب نہ ہو پائے۔ اس نے کہہ کر کال کاٹی اور موبائل سائڈ پہ رکھ کر دوبارہ لیٹ گیا۔ کل باس کے سامنے ایک اور ان کا دشمن پہنچ جائے گا، وہ خوشی سے سوچتا ہوا آنکھیں مون چکا تھا۔ اب وہ اور سکون اور اطمینان سے سوئے گا۔ خوابناک اندھیرے اور خاموشی کا فسوں ایک بار پھر ہر سو پھیلنے لگا تھا۔ رات شہر پہ آخر کار ڈھل رہی تھی۔ شہر کے آسمان پہ سورج نے چپکے سے قدم رکھے تو درختوں پہ بیٹھی چڑیاں چہچہاتی اٹھیں۔ ارمان ملک کے بنگلے کی وسیع لان کی سبز گھاس پہ شبنم کے قطرے موجود تھے۔ گھر کے ملازم اٹھتے ہی اپنے کاموں میں لگ چکے تھے۔ جیسے جیسے سورج آسمان پہ تندی سے اجاگر ہونے لگا، اسی کے ساتھ بنگلے کے لوگ بھی اٹھ گئے تھے۔ ہر روز کی طرح ماں اور ارمان ڈائننگ میں بیٹھے تھے۔ ارمان ناشتہ کر رہا تھا اور ماں اس کے قریب بیٹھی تھی۔ وہ چہرے سے بیمار لگتی تھی۔ رات میرے کمرے میں کوئی گیا تھا؟ ارمان نے جوس کے گلاس کو لبوں سے لگا کر پوچھا۔ ماں نے پہلے سر نہ مہلایا، پھر یاد آنے پہ بولی، ارے ہاں یاد آیا، وہ رات میں لائٹ چلی گئی تھی تو الیکٹریشین کو بلوایا تھا، وہی کمروں میں لائٹ چیک کرنے گیا تھا۔ ارمان ان کی بات پہ چونکا، لائٹ کیسے چلی گئی تھی؟ ماں نے شانے اٹھ گیا، پتہ نہیں، خود ہی اچانک سے چلی گئی تھی۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہارے کمرے میں کوئی گیا تھا؟ جب میں رات کو کمرے میں گیا تو کرسی بے ترتیب سی رکھی تھی اور اس پہ جوتوں کے نشان تھے، بس اسی لیے مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی آیا ہے۔ ماں نے سر ہلایا، ہاں تم رات میں دیر سے آئے تھے، اس لیے پہلے ہی لائٹ والا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ ماں نے اس جملے کو مکمل کرتے ہی اگلی بات پوچھی، عائشہ ٹھیک تھی؟ کب لینے جاؤ گے اسے؟ ارمان کے چہرے پہ مسکان تر رہی، جی وہ ٹھیک تھی، اب آپ صحیح کہہ رہی تھی، گھر جا کر ان کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی، آج شام میں لینے جاؤں گا، سوچ رہا ہوں ایک بار ان سے پوچھ لوں گا کہ لینے آؤں یا نہیں، ابھی رہنے دو۔ اس نے خالی جوس کے گلاس کو میز پر رکھا اور ٹیشو سے ہاتھ صاف کرنے لگا، اچھی بات ہے نا، لے آنا، میں بھی آج ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچ رہی ہوں۔ ارمان کی بھویں سکڑی کر انہیں دیکھا، پھر اس نے ان کا ہاتھ تھاما، آپ کی طبیعت کیا پھر سے خراب ہوئی تھی؟ ماں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، نہیں اسی دن ہوئی تھی، اب بس چیک اپ کرانے کے لیے جا رہی ہوں۔ ارمان نے سکون کا سانس لیا، ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے آپ کی اپائنٹمنٹ لے لوں گا اور دوپہر میں آ کر آپ کو وہاں لے جاؤں گا۔ میں نے سر نہ میں ہلایا، نہیں ارمان میں چلی جاؤں گی۔ ماں اس بات پہ بحث نہیں، وہ اپنی بات پہ زور دے کر بولا تو ماں خاموش ہو گئی۔ ارمان جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، ہاں وہ ماں ایک خوشخبری ہے کیا؟ ماں نے برجستہ پوچھا، زویا مل گئی ہے؟ میں شہید کے گھر گیا تھا تو مجھے دستگیر نے بتایا تھا وہ آدمی بھی مل گیا ہے جس نے زویا کو کڈنیپ کیا تھا، میں تو انہیں کہا ہے اسے پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ ارمان کی بات پہ ماں کا سارا خون جسم سے نچڑ گیا، وہ دم بخود رہ گئی۔ ارمان کی جانب متوجہ نہ تھا، وہ جیب سے موبائل نکال کر اس میں مصروف ہو گیا تھا، اس لیے ماں کے فک ہوتے ہی چہرے کو وہ دیکھ نہیں سکا۔ ماں سے کوئی جواب نہ دیا گیا، وہ کچھ دیر ویسے ہی سکتے میں بیٹھی رہی، پھر بڑی مشکل سے سنبھلی، ہمیں کیا اچھی بات ہے، وہ پکڑا گیا، چلو اب شہید کی غلط فہمی تو دور ہو جائے گی کہ تم نے اس کی کزن کو کڈنیپ نہیں کیا تھا۔ ارمان نے مصروف انداز میں سر ہلایا، اب ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ایک بار یہ غلط فہمی دور ہو گئی تو شہید ضرور سدھر جائے گا۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا، میں کمرے سے اپنا والیٹ اور گاڑی کی چابی لینے جا رہا ہوں، پھر آفس جاؤں گا، وہ کہہ کر ہال سے نکل گیا تھا۔ ماں پیچھے بے دم ہو کر کرسی پہ ڈہ سی گئی اور ان کے اختلاف قلب ہونے لگا تھا، کہیں اس نے میرا نام لے تو نہیں دیا شہید کے سامنے۔ ان کی جان نکلنے والی ہو رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ اگر بہرام نے اپنی زبان کھولی تو ان پہ دنیا تنگ ہو جائے گی، ان سب سے وہ کچھ چھن جائے گا اور سب سے پہلے جو ان سے دور ہوگا وہ ارمان ہوگا، کیونکہ ارمان شہید سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایئرپورٹ کی عمارت بھی دھوپ میں نہائی تھی، اندر آپات دھاپی کا عالم تھا، بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ اتنا اسنا ایئرپورٹ کے سامنے والی سڑک پہ ایک گاڑی رکی جس میں سے ریاض کندھوں پہ کو بیگ لٹکا کر نکلا، اس کے منہ پہ ماسک تھا اور نظریں محتاط۔ اس نے ٹیکسی والے کو کرایہ دیا اور ایئرپورٹ کی طرف پلٹ کر تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ اس کی فلائٹ میں بس چند منٹ ہی باقی رہ گئے تھے، وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتا دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، تبھی اس کے قریب آ کر کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو ٹھٹک گیا، لگتا ہے بہت جلدی ہے تمہیں اس ملک سے جانے کی؟ مسکراتی آواز نے اس کی جان نکال دی تھی، وہ اس آواز کو بہت اچھے سے پہچانتا تھا۔ اس نے کانپتے وجود سے گردن ترچھی
کرے کہ اپنے قریب کھڑے دستگیر کو دیکھا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ تمہاری منزل وہاں نہیں۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، پھر اسے کندھے سے پکڑ کر گھمایا اور گاڑی کی جانب اس کا رخ کر کے جملہ مکمل کیا، یہاں ہے، باس تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ریاض نے اسے دھکا دے کر بھاگنے کی کوشش کی، پر اس کی حرکت کرتے ہی اس کے ارد گرد 5-6 گارڈز بندوقیں نکالے اس کے سامنے آئے تو اس کا دماغ چکرا گیا۔ وہ ہر طرف سے پھنس چکا تھا۔ یہ شہیر ملک کا شہر ہے، بہت دور بنا فارم ہاؤس ہے جس کے گرد ہر طرف سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ڈیڈ کی خواہش تھی کہ وہ اس زمین پہ فارم ہاؤس کے ساتھ ایک فیکٹری بنوائیں، پر وہ اپنی زندگی میں ایسا نہ کر سکے اور یہاں یہ تنہا فارم ہاؤس ہی بنا رہ گیا جو بہت اداس لگتا تھا۔ سبزے کے درمیان میں کھڑے اس فارم ہاؤس کے بیسمنٹ میں اس وقت بہرام بندہ بیٹھا تھا۔ اس کے گرد صرف دیواریں تھیں، بیسمنٹ بالکل خالی تھی، وہاں سوائے کرسی کے اور کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ جب دستگیر سے یہاں لا کر باندھا تو وہ تلخی سے مسکرا دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں الجھ نے تب سر اٹھایا جب اس کے سرے کے عین اوپر ایک بڑا سا ٹینک لا کر لٹکا دی۔ اس ٹینک کی اونچائی بہرام کی کرسی سے 5 فٹ کی تھی۔ اس ٹین کے نچلے حصے میں ایک سوراخ تھا جہاں سے قطرہ قطرہ پانی بہرام کے سر پہ گر رہا تھا۔ بہرام نے سر اٹھا کر ناسمجھی سے اوپر موجود ٹینک کو دیکھا۔ اس کے چہرہ اٹھاتے ہی پانی اس کے منہ پر گرنے لگا۔ بہرام کی کرسی فرش کے ساتھ فکس کی گئی تھی، وہ وہاں سے ہل کر کہیں جایا کرسی کو گرا نہیں سکتا تھا۔ بیسمنٹ میں خاموشی اور اس کے بالکل حالی ہونے کی وجہ سے وہ قطرہ قطرہ جب بہرام پہ گرتے تھے تو اسے ان کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ بہرام نے دستگیر کو دیکھا اور ہنس دیا، مجھے اپنی موت بہت پسند ہے۔ وہ اندر سے تو ڈر رہا تھا پر خود کو مضبوط اور بے خوف ظاہر کرنے کے لیے ایسے بول رہا تھا۔ دستگیر نے اسے ترہم سے دیکھا۔ مجھے نہ تم پہ ترس آ رہا ہے بہرام کہ تم سزا کو پہچاننے نہیں۔ یہ پرانا زمانہ ہے، یعنی ہٹلر کے دور میں ذہنی ٹارچر کے لیے دی جانے والی ایک سزا ہے۔ اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ قدم قدم چلتا ہے اس کے مقابل آ گیا۔ اس سے تمہارا دماغ آہستہ آہستہ سن ہو جائے گا، یہ مسلسل گرتا پانی تمہاری نیند چھینے گا، اس کا شور تمہاری بصارت میں رچ جائے گا۔ جب یہ قطرے تمہارے سر سے چلتے تمہارے کانوں اور چہرے تک پہنچیں گے تو تم بے چین ہو جاؤ گے، تم ان کو پہنچ نہیں سکو گے اور متواتر گرتے یہ قطرے تمہارے سر کی جلد گلا دیں گے۔